بھی آپ کو ذرا ایک لیٹسٹ اپڈیٹ دیتے ہیں۔ راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج بشیر احمد کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ اس وقت راولپنڈی سے خبر آ رہی ہے، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ہیں بشیر احمد، ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے۔ انتہائی ابتدائی معلومات کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور جس گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے وہ کسی اور کی نہیں بلکہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ہیں بشیر احمد، ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے۔ پولیس ذرائع بھی اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں، البتہ پولیس نے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ہیں بشیر احمد، ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی اور فوری طور پر پولیس نے یہاں پر جو ملزم تھا اسے گرفتار کر لیا ہے۔ تاحال یہ انتہائی ابتدائی معلومات ہے، جج کی گاڑی پر یہ فائرنگ ہوئی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ہیں بشیر احمد، اور کہا جا رہا ہے کہ جس شخص نے فائرنگ کی ہے اسے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ البتہ کیا وجہ بنی اس کی، کیونکہ انسداد دہشت گردی کے معاملات جو ہیں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں اور بڑے ہائی پروفائل کیسز کو سنا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ کون شخص ہے، اس کا کس گروپ سے تعلق ہے، کن کیسز کی آج کل یہ بشیر احمد صاحب سماعت کر رہے تھے کہ ان پر یہ فائرنگ ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گھر جا رہے تھے اور اس دوران یہ فائرنگ ہوئی ہے۔ تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے میں یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ جی ہاں، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ابتدائی طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج بشیر احمد، جن کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے، اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کون شخص ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے، کیا وجہ وہ بتا رہا ہے، جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد چودھری۔ سجاد، بتائیے گا اس حوالے سے۔ کا علاقہ ہے تھانہ پہ ایئرپورٹ کا، وہاں پر ایک مشکوک شخص جو ہے وہ اس نے فائرنگ کی ہے روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے۔ ہمارے ذرائع جو ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ راولپنڈی پولیس میں ملزم جو ہے وہ شیان ذوالفقار کو اس وقت راولپنڈی پولیس نے اس وقت حراست میں لے لیا۔ تھانہ ایئرپورٹ کا علاقہ ہے، یہاں پر مقامی جج جو ہے بشیر احمد جو ہے وہ ڈیالہ جیل سے آ رہے تھے، اور ان کا سکارڈ جو ہے اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا۔ ذرائع اس بات کو یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ جج بشیر احمد جو ہے وہ اس وقت سکارڈ کے ساتھ موجود نہیں تھے، ان کی گاڑی جو ہے وہ اکیلی اس وقت وہاں سے گزر رہی تھی، اور جو اطلاعات ابھی تک یہی ہے فی الحال یہ کہ ان کی گاڑی کے پاس سے جو فائرنگ ہوئی ہے، کیونکہ ان کی گاڑی وہاں سے جو گزر چکی تھی، کیونکہ یہ روڈ کے اوپر کھڑا کوئی ایک عام شخص تھا۔ اس وقت پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا ہے اور اس کو تھانے جو ہے اس کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اچھا، جج صاحب موجود نہیں تھے اس گاڑی میں، اور جو گاڑی پر فائرنگ ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ آپ جو بتا رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے گاڑی کے قریب فائرنگ ہوئی، گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے یا نہیں؟ گاڑی کے اوپر فائرنگ نہیں ہوئی۔ میں آپ کو اس دفعہ پھر سے دوبارہ تصدیق اچھا، میں چودھری سجاد آپ سے ذرا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، عموماً جب دہشت گردی کی عدالت کے ججز موو کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا بہت ایریا کو کارڈن کرنے کی یا ٹریفک کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ کر کے پھر گاڑیوں کو گزارنے کی کوشش ہوتی ہے۔ کہیں ایسا کچھ تو نہیں کہ کہیں پہ پولیس نے روکا ہو دو چار گاڑیوں کو، اس میں سے کوئی شخص اترا ہو، مشتعل ہو اور اس نے فائر کر دیا ہو؟ ابھی اس میں کچھ کہنا قابل وقت ہے، کیونکہ پولیس جو ہے اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، کیونکہ ہم بھی ڈیالہ جیل میں کور کر رہے تھے۔ جب جج بشیر صاحب آتے تھے تو ان کا سکارڈ جو ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا تھا، اور جج بشیر صاحب جو ہے وہ اس کے پیچھے ہوتے، اور اس کے پیچھے ایک اور گاڑی کا سکارڈ ہوتا تھا، درمیان میں جو جج ہوا کرتے تھے۔ تو اب جج بشیر صاحب جو ہے وہ زیادہ سکارڈ جو ہے وہ نہیں رکھتے اپنے ساتھ، تو ہم نے جتنا ان کو دیکھا ہے تو آج یہاں پہ جس روڈ پہ یہ واقعہ ہوا ہے یہ اصل پہ بہت زیادہ رش ہے، مری روڈ کا یہ علاقہ ہے۔ یہاں پر وہاں پہ جو راول روڈ سے جو اندر ہو کے یہ جاتے ہیں تو اس روڈ کے اوپر بہت زیادہ شام کا ٹائم ہے، پنڈی میں بہت زیادہ اس وقت رش ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے فی الحال تو جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں یہ انیشیل اطلاعات ہیں جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ ابھی مزید جو اطلاعات آتی ہیں تو میں آپ سے مزید جو ایک چیز اور ہمیں کلیئر کر دیجیے گا چودھری سجاد، سننے والوں کے لیے بھی، کہ یہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج بشیر احمد ہیں، کیونکہ ایک نام کے کئی ججز ہیں، کچھ احتساب عدالت میں بھی ہوتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، بشیر احمد الگ ہیں، یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں، ایسا ہی ہے؟ ابھی جو فی الحال اطلاعات ہمیں یہی ملی ہیں کہ یہ جو جج انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جو جج ہیں جو ڈیالہ جیل سے ابھی واپس آ رہے تھے، یہ ان کے ساتھ ان کی اسکواڈ کے ساتھ یہ اس طرح کا سانحہ بھی آیا۔ ابھی اس بات کو ہم کنفرم کر رہے ہیں، مزید کوئی اطلاعات آتی ہیں تو ہم آپ سے ضرور شیئر کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ وہی جج تھے۔ ابھی ذرائع سے یہ خبر ہے، کیونکہ جس بندے نے ان کے اوپر فائرنگ کی ہے وہ آدمی جو ہے وہ عام ایک آدمی وہاں کھڑا ہو کر فائرنگ کر رہا تھا۔ پولیس ذرائع اس کو فی الحال بتا رہے ہیں کہ ان کو اریسٹ کیا اور اس کے بعد اس کو تھانے منتقل کر دیا گیا۔ مزید جو ہے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ یہ بندہ کون تھا اور اس کا مقصد کیا تھا فائرنگ کرنے کا۔ یہ جیسے ہی جیل سے باہر نکلے وہاں فائرنگ ہوئی ہے؟ جیل سے کتنا دور کچھ اندازہ ہے، بھی پتہ چلا؟
یہ تقریباً جیل سے تو کافی دور ہے، تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا راستہ ہے۔ راولپنڈی شہر، یہ سٹی شہر کے اندر داخل ہو چکے تھے، کیونکہ تقریباً 30-35 کلومیٹر ہے اپنا اڈیالہ جیل یہاں سے، اور اپنا اس وقت وہ راولپنڈی سٹی شہر کے اندر اس وقت داخل ہو چکے، اور تھوڑی ہی دیر بعد اگلے 2 کلومیٹر کا سفر ہے اسلام آباد میں وہ داخل ہونے والے تھے، کیونکہ یہ مری روڈ کا راستہ ہے اور راول روڈ پہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ ابھی اس کی مزید جو ہے تحقیقات کر رہی ہے پولیس، کو انویسٹیگیشن سامنے آتی ہیں، لا ایجنسیز جو ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہی ہیں، تو ابھی مزید جو ہے اتنی اطلاعات ہیں کہ ان کی گاڑی کے ساتھ گزر رہی تھی تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جس وقت گاڑی یہاں سے گزر رہی تھی تب فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا۔ چودھری سجاد آپ سے تفصیل لیتے ہیں، ذرا ناظرین کو اپڈیٹ کر دیں۔ راولپنڈی میں بتایا جا رہا ہے احتساب عدالت کے جج بشیر احمد کی گاڑی کے قریب فائرنگ ہوئی ہے۔